الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ پوچھے ان مکہ والوں سے من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو وسخر الشمس والقمر اور کس نے کام پہ لگایا سورج اور چاند کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پھر کہاں پھرے جا رہے ہو اللہ یبسط الرزق اللہ کشادہ کر رہتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ پوچھیں ان مکہ والوں سے من نزل من السماء ماء کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس نے زندہ کیا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرهم لا يعقلون
بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. وما هذه الحیاة الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ماقبل فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اگر عبادت میں مشکل درپیش ہے تو میری زمین تو بڑی کشادگی والی ہے، اور میری عبادت کو سر انجام دو. اور اس کے متعلق چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم عبادت نہیں کر پا رہے ہو اللہ کی صحیح معنوں میں، اور تمہیں مشکل درپیش ہے اور تم ہجرت نہیں کر رہے ہو، تو قیامت یعنی موت کے وقت ایسے افراد کے لیے فرشتے ان کی جانیں جب قبض کرتے ہیں لیتے ہیں تو انہیں ساتھ ساتھ مارتے بھی ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ کہتے تھے فرشتے کہ تم کہاں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر زمین تنگ تھی اور ہم اللہ کی عبادت نہ کر پائے. تو فرشتے آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ پھر انہیں مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سزاؤں میں ابتدائی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری زمین تو بڑی کشادہ ہے، پس میری ہی عبادت کرو، اور ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کو بجا لائے ہیں، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے جن کی نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. بہترین کام کرنے والوں کو بہترین اجر ہے، بدلہ ہے. وہ لوگ جو صبر کرتے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے رہے. اور کوئی بھی ایسا جانور، کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق کو اٹھاتا پھرے، بلکہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے. وہی ہے سننے والا، جاننے والا. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اب اللہ رب العزت جو ہے ایسے دلائل لا رہے ہیں جس کا یعنی مد مقابل بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ من مکہ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے یعنی سورج اور چاند کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا کام اللہ ہی نے کیا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس اللہ فرما رہے ہیں پس کہاں پھرے جا رہے ہو. جب یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، جب یہ معلوم ہوا کہ اس کائنات میں تصرف اللہ کا چلتا ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کیا تمہیں زیب دیتی ہے. تو یعنی یہ ایسے دلائل ہیں کہ ان دلیلوں کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے. معلوم اس سے یہ ہوا کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کائنات کو وجود دینے والا کون ہے، اس کائنات میں کس کا مافوق الاسباب تصرف چلتا ہے، اس کا باوجود اعتراف کرنے کے پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، تو بالکل مکہ کی مشرکین کی طرح وہ شخص کافر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کر لیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے تنگ کر لیتا ہے. یہ رزق کی تنگی، یہ رزق کی کشادگی، یہ ایمان والوں کی یا کفار کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ کسی کافر کو زیادہ دے دیں، کسی مسلمان کو کم دے دیں، یا کسی مسلمان کو زیادہ اور کسی کافر کو کم دے دیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم پر انسان اللہ رب العزت کے سامنے راضی ہو جائے کہ اللہ میں اس تقسیم پر راضی ہوں. ہاں بار بار دعا اللہ رب العزت سے ضرور کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، بچا ہمیں. تو یہ دنیا میں بھی بلائی، آخرت میں بھی بلائی،
یہ دونوں جہان کی یعنی مال و متاع کے مانگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو ہے اسی طرح جس طرح میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ سورہ طلاق کی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا لے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھ لیتا ہے صحیح معنوں میں تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، یقیناً اللہ کا حکم تو ہر جہاں پر ہر چیز پر پہنچنے والا ہے۔ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ آیت مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ یعنی اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا ورد انسان کرے، رزق کو تلاش کرے، اسباب انسان مہیا کر لے اپنے لیے، مسبب الاسباب پر اس کا نتیجہ چھوڑ دے، اسباب اختیار کر لے، پھر اس کے بعد یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے یہ اسباب اختیار کیے ہیں، مسبب الاسباب، یا اللہ اسبابوں کو بھی بنانے والا تو ہے، مجھے بہترین سے بہترین رزق عطا فرما۔ پھر بہترین سے بہترین رزق اللہ تھوڑی چیز میں اللہ برکت نازل کر لیں گے، لیکن اگر یہی چیز انسان مد مقابل میں کہ انسان کو ملتا ہے رزق اس پر ناشکری کرے کہ نہیں جی گزارا نہیں ہو رہا، بالکل جو ہے انسان اس پر مد مقابل اسباب اختیار نہیں کیے اور دنیا والوں کے ساتھ انسان صحیح معنوں میں لین دین صحیح نہیں کیا، اپنے حق کو جو ہے جان بوجھ کر چھوڑا، تو یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ انسان صحیح معنوں میں اپنے حق کو وصول کرے، حق کو وصول کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اللہ میں نے یہ سبب اختیار کیا تھا، اے اللہ تیرے سامنے ہے، تو مسبب الاسباب ہے، میرے اس کام میں میرے اس معاملے میں برکت عطا فرما، تو اللہ ضرور برکت نازل فرما لیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کافروں کو اللہ رب العزت دنیا میں زیادہ دے دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کافر کو جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو ان کافروں کا ان شہروں میں الٹنا پلٹنا اور زیادہ دنیا کے اسباب کا ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مہیا کرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لے کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس مال و متاع ہے، بلکہ متاع قلیل، ان کا تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے، برا چلنے کی جگہ ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ جس طرح دنیا کا مال و متاع انسان کے پاس ساری دنیا بھی آ جائے تو یہ متاع قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، جس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور مافیہ جتنا بھی ہے جنت میں ایک کوڑے کا مقام بھی نہیں رکھتا، یہ جائے کہ انسان اس دنیا کا آخرت کے ساتھ موازنہ کرے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان مکہ والوں سے پوچھیں کس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر کس نے اس کے ذریعے سے بنجر زمینوں کو آباد کیا، مرنے کے بعد اس زمین کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ مکہ کے مشرک بھی کہیں گے کہ یہ اللہ نے کیا۔ جب ایسی بات ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا فضولیات، کھیل، اس طرح انسان کھیل کھیل لیتا ہے، کھیلنے کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ لذتیں حاصل ہو جاتی ہیں، لذتیں حاصل ہو جانے کے بعد ان لذتوں کو دوام نہیں ہوتا، وہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی تمام زندگی ہے کہ عارضی طور پر عارضی ساری لذتیں ہیں، اور آخرت کی زندگی لہی الحیوان، وہی ہے اصل زندگی کہ جس کی لذتیں، جس کا عیش و عشرت ہر چیز پر جو ہے وہ دوام اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی اور طہارت نصیب فرمائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا، تابع کیا، کام میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ ہی ہے
جو کشادہ کر لیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور کس نے اس کو بنجر کرنے کے بعد دوبارہ آباد کیا ہے، زندہ کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور یقیناً آخرت کی زندگی ہی اصل ہی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب